لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریحان اعظمی جہازوں میں گھوم رہا ہے، بڑا پیسہ ہوگا اس کے پاس. بھائی مسئلہ یہ ہے، جو مجھے بلا رہا ہے اگر اس نے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا ہے تو اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ نوحے لکھنے والا، 10,000 سے زیادہ منقبت لکھنے والا، 5,000 سے زیادہ سلام لکھنے والا، وہ اس کے لیے ندیم سرور، حسن صادق، رضا عباس زیدی اور رضوان زیدی، فلاں 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 فلاں، یا گلی کا کوئی بچہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ ریحان اعظمی نے کسی سے 2 پیسے لیے. 50,000 نوحوں کا آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا. میں کہہ تو رہا ہوں کہ غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ دو کسی کو بھی. اور وہ بات دیگرے ہے کہ کسی نے سالگرہ میں، شادی بیاہ میں کوئی لفافہ دے دیا ہو، اس سے میں انکاری نہیں ہوں، یا میرے لفافے پر نیاز حسین لکھ کر کسی نے 10 روپے دے دیے ہوں تو اس کا انکاری ہوں نہیں میں، میرے سر پہ ہے وہ نیاز حسین. اس سے ہٹ کے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، کسی نے شادی بیاہ سالگرہ میں اگر انویلپ دے دیا ہو تو شاید میں نے بھی کچھ کیا ہوگا. ندیم سرور جیسے آدمی نے جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ایک دن کہ یار میری شادی میں ریحان اعظمی نے 4,000 روپے دیے تھے. انہوں نے بھی میرے بچوں کی شادی بیاہ میں، بے شک وہ زمانہ جس زمانے میں نے 4,000 دیے تھے، آج کے دور میں وہ 4,000 4 لاکھ کے برابر ہوں گے. ندیم سرور نے بالکل میرے بچے کی شادی میں لفافہ دیا اور اس میں لاکھ روپے دیے. ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی اوقات کے مطابق، میں تو یار دن میں 4 نوکریاں کر کے بھی کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. پوری قوم کہہ رہی ہے مجھے کہ آپ سرمایہ ہیں، آپ اثاثہ ہیں. کوئی دیکھنے نہیں آتا کہ اس آدمی کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں ہے، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس دے دی گئی یا نہیں. اتنی بڑی قوم ہے، ان کے ہاتھوں پر قرآن رکھ کے غازی کا علم دے کے پوچھو یار ریحان اعظمی نے کبھی کسی سے لکھنے کا پیسہ لیا ہے؟ یہ تو نوحہ ہے، یہ تو منقبت ہے. ابا کا انتقال ہو گیا ہے، قبر کے کتبے کے لیے 4 شعر چاہیے. اماں مر گئی ہیں، ان کی قبر کے لیے 4 شعر چاہیے. ان کا سویم ہو رہا ہے، اشتہار کے لیے 4 شعر چاہیے. یہاں سے لے کے افریقہ تک آدھے آدھے قبرستان میرے اشعار سے بھرے ہوئے. منکر نکیر جیسا شخص یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کون آدمی ہے جو سب کی قبر میں گھسا ہوا ہے. میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے رب سے حق رکھتا ہوں، اپنے مولا سے شکایت کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا. میں اپنے باپ سے اگر شکایت نہ کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ ممتاز قادری، گورنر کا قاتل، حکومت پاکستان نے اس کو پھانسی کی سزا دی. اس کی قوم نے پہلے تو اس کو پورے پاکستان میں پینا فلیکس بینر لگا لگا کے اس کو شہید ڈکلیئر کروا لیا. اس کی جنازے میں 22 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اللہ مجھے معاف کرے، میں شکوہ نہیں ہے میرا یہ، لیکن
ریحان اعظمی کو کوئی ویل چیئر دینے والا نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بات کہ شاید باہر ملکوں کے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ریحان اعظمی یار اتنا بڑا آدمی ہوگا. میں ٹی وی پہ کام کرتا تھا, میری قوم کے علماء نے, لوگوں نے میری زندگی عذاب کر دی. کیا میاں گانے لکھ رہے ہیں اور نوحے بھی لکھ رہے ہیں, امام زمانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے اٹھتے بیٹھتے تانے دے دے کے میں نے ٹی وی چھوڑ دیا. تو پھر کوئی خمس خور دیکھنے نہیں آیا کہ اس کے گھر میں اب جب نے جاب چھوڑ دی تو اب کیسے چل رہا ہوگا اس کا گھر. میری وائف سن 2009 سے 2017 تک اسپتال میں کینسر کے مرض میں پڑی رہی. پوچھیں پوری قوم سے, سوائے الذوالفقار کے نقی یا ایک آدھ اور آدمی ہے جنہوں نے مجھے یہ کہہ کے قسم دی ہوئی ہے کہ نام مت لیجیے گا. وہ بھی اتنے کوئی لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں. ضیاء الدین ہاسپٹل میں سن 2009 سے ایک انجیکشن جہاں 15,000 سے کم کا نہیں تھا, سن 2009 سے اور 2017 تک. اور پھر میرا بچہ سلمان اعظمی 17 دن میں صرف وینٹیلیٹر کے 17 لاکھ روپے آغا خان, جائیں پوچھیں آغا خان کے ریکارڈ سے, یہ خالی وینٹ کے. اور اس کے بعد گھر کی کوئی قیمتی چیز رہ نہیں گئی, سب بک گئی, اس لیے کہ کسی کے آگے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, اتنے بڑے بڑے, میں نے لکھتا رہا سارے لوگوں کے لیے. صرف میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا سے ایک آدمی لے آئیے, کیونکہ آپ کا تو کام ہے, اب آپ کیمرہ لے کے ٹہل رہے ہیں, ہر جگہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان سے یہ سوال ضرور کیجئے گا, یار یہ ریحان اعظمی, آج میں نام لینے سے گریز کروں گا, یوٹیوب سے لوگوں کو 5-5 کروڑ روپے, 2.5 کروڑ روپے مل رہے ہیں. ان سے پوچھئے کہ آپ مولا کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں یا نہیں. اور اس میں سے آپ نے ریحان اعظمی کو کبھی دینے کی کوشش کی, جبکہ اس نے تو ہمیشہ کہا نہیں چاہیے مجھے. یہ یوٹیوب پہ آپ کے لکھے ہوئے نوحے اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے جو رائلٹی ملتی ہے آپ کو کچھ نہیں ملا اس کا؟ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایک سنگل ٹیڈی پیسہ میرے لیے حرام ہے. ریحان بھائی وہ بھی بتائیے گا کہ آپ گزشتہ دنوں کینیڈا گئے تھے, وہاں بڑا شدید بیمار پڑ گئے تھے, ہاسپٹل کا بل اتنا تھا کہ آپ نہیں پے کر سکتے تھے, کیا گزری آپ؟ ہاں, وہ یہ ہے کہ مجھے ایک صاحب نے یہ طریقہ سمجھا دیا تھا. جب میں جاتا ہوں کہیں بیرون ملک سفر پر, تو ایئر لائن سے انشورنس کراتا ہوں $150 کی, $200 کی, وہ میرے کام آتی ہے. وہاں آپ ہاسپٹل میں تھے, بڑا آپ کی بیماری ہوئی اور بڑی سیریس بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ 85% ڈیتھ ہے آپ کی. ڈاکٹرز نے بڑی بات کہہ دی تھی, اور آپ کو مولا نے پھر ایک دفعہ صحت دی, زندگی دی. میں نے کبھی اس چیز کا پیسہ لیا ہی نہیں. لوگ دینا بھی چاہتے ہیں, یہ نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیے
آپ مجھے وہاں سے لندن سے ایک صاحب آئے, وہ لیڈک ان کی بچی نوحہ پڑھتی ہے, تو وہ آئے میرے پاس, انہوں نے نوحہ لکھوایا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ لفافہ دینا چاہا پاؤنڈس میں. میں نے کہا لیڈک صاحب یہ پیسے اگر آپ مجھ سے نوحہ لکھوانے سے پہلے دے دیتے تو شاید میں وصول کر لے لیتا. اب میں نے نوحہ لکھنے کے بعد یہ ہدیہ ہو جائے گا اور میں اتنا سستا نہیں بیچوں گا ذکر حسین. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. جی میں کہا میں اتنا سستا, اچھا تو میرے پاس تو یہاں رش لگا ہوتا ہے, میں میرے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ان کو غازی عباس کی واسطہ دے کے, مولا کائنات کا واسطہ دے کے, جناب سیدہ کا واسطہ دے کے پوچھئے کہ اس آدمی نے کسی سے پیسہ لیا ہے. لوگ اکثر سگریٹ, جب میں پیتا تھا, اب تو نہیں پیتا, سگریٹ لے کے آ جاتے تھے فلانا, میں کہتے تھے یہ اٹھاؤ اور آئندہ اگر یہ کیا تو میرے پاس آنا نہیں. میں اتنا سستا نہیں بیچوں گا یار ایک پیکٹ پہ. اور جب تم خود کہتے ہو کہ یہ زہر ہے تو بابا یہ زہر تم کیوں لے کے آتے ہو میرے لیے کوئی بادام پستے فلانا لے کے آیا کرو, اور یہ سارے سال ہی یہ محبت کیوں نہیں ہوتی. ریحان بھائی اتنے مشکل حالات ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک مسلسل انکم سورس بھی نہیں ہے. جی گھر کیسے چل رہا ہے؟ گھر اب یا تو اس بات کو مان لیجیے آپ کہ میرا مولا اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا, یا کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے. میں اب اس کے آگے کیا کہوں.